مظلوم فلسطینیوں پر بارود کی بارش کا 19واں روز، ننھے پھولوں اور بے بس خواتین سمیت مزید 704 نہتے فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ شہداء کی تعداد 5500 ہو گئی۔ بے گناہ شہریوں پر بم برساتے سے ہنی فوجیوں کو کھلی چھوٹ۔ غازہ انسانیت کا قبرستان بن گیا۔ سسکتے بلکتے زخمی بچے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے۔ سنگ دل، بے رحم اور بے حس اسرائیلی وزیر دفاع کا جنگ کے نئے مرحلے کا اعلان۔ ایک طرف ظلم اور بربریت، دوسری طرف انسانیت اور رحم دلی۔ حماس نے مزید 2 بزرگ خواتین یرغمالیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کر دیا۔ معمر یہودی خاتون اسلام پسندوں کے اعلی اخلاق اور اعلی کردار کے عالمی گواہ بن گئی۔ قید سے رہائی پر پریس کانفرنس میں حماس کے مجاہدین کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ مجاہدین جو کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے، ہر ضرورت کا خیال رکھا، واش روم تک صاف کر کے دیتے تھے۔ ضعیف خاتون کی گواہی نے حماس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو چپ کرا دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بھی اسرائیلی مظالم پر چپ نہ رہ سکے۔ فلسطینی 56 سال سے اسرائیلی تسلط کا شکار، فلسطینیوں کی آنکھ کے سامنے ان کی زمینیں ہڑپ کر لی گئیں۔ انٹونیو گیوٹریس نے اسرائیلی حملہ مظالم کا رد عمل قرار دے دیا۔ آئینہ دکھانے پر اسرائیل برا مان گیا۔ UN سیکریٹری جنرل سے استعفے کا مطالبہ۔ مزید کتنے بچوں اور عورتوں کی شہادت کا انتظار کریں گے؟ حماس کے سربراہ نے اسلامی ممالک سے مداخلت کی اپیل کر دی۔ اسرائیل غازہ میں قتل عام، نئی شرمناک تاریخ لکھ رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا آخری سانس تک مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلامی دنیا میں اضطراب بڑھنے لگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون۔ غازہ کی صورتحال پر مغرب کی خاموشی پر سوال اٹھا دیا۔ سعودی عرب، قطر، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور ایران میں عوام شدید بے چین۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا غازہ کے نہتے شہریوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر شدید اظہار تشویش۔ فلسطینی سفیر احمد جواد سے ملاقات میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی راہداری دینے کا مطالبہ۔ سپہ سالار نے اسپتالوں، اسکولوں، امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے دیے۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ۔ شہباز شریف کا فلسطینیوں کی نسل کشی فوری رکوانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی بمباری سے متاثرہ فلسطینی علاقوں میں امدادی سامان بھجوانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ اسرائیلی جبر اور ظلم سے دوہرا انسانی لمحہ جنم لے رہا ہے، صدر نون لیگ کا بیان۔ حق امریکہ سے مسلمانوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ نواز شریف کو احتساب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع۔ توشہ خانہ کیس میں دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ، اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دیا گیا۔ عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا، نواز شریف غیر حاضر کیوں رہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا سوال۔ سابق وزیر اعظم جان بوجھ کر غیر حاضر نہیں رہے، عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے، میڈیکل رپورٹس پیش کی جاتی رہیں۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ کا جواب۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کی درخواست پر نیب کے اعتراض نہ اٹھانے پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اظہار حیرت۔ نیب کسی چیز کی مخالفت نہیں کر رہا تو پھر اپیلیں کیسی؟ نیب کہہ رہا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کے الزامات برقرار رہیں لیکن ملزم کو چھوڑ دیں۔ چیئرمین نیب سے ہدایات لے کر بتا دیں عدالت کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ جسٹس گل حسن کا نیب پروسیکیوٹر سے مکالمہ۔ نیب سمجھتا ہے کہ ریفرنسز غلط دائر ہوئے تو وہ واپس لے لیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ ایسا نہ کریں، نواز شریف کو عدلیہ اور آئین سرخرو کریں گے۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ کا جواب۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجر سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل۔ نگراں کابینہ نے منظوری دے دی۔ سابق وزیر اعظم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سزا معطل کرنے کی درخواست دی تھی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت۔ نون لیگی قائد کے وکلاء اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے دلائل دیے۔ 31 اکتوبر 2019 کو بزدار حکومت نے بھی طبی بنیادوں پر نواز شریف کی 10 سال کی سزا معطل کی تھی۔ ہم لوگوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو ریفر کر دیا ہے کورٹ پہ، اور اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی وہ ضمانت ایکچوئل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے جب ہیئرنگ کی تو انہوں نے اپنی جو بھی پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سن رہے اور ریجیکٹڈ، تو ہم نے یہ ریفر کر کے کورٹ پہ بھیج دیا۔ نگراں حکومت نے سزا معطل کر کے معاملہ عدالت بھیج دیا۔ حتمی فیصلہ عدالت کرے گی۔ نواز شریف کی درخواست پر سزا معطل کی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے موقف واضح کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت۔ طبیعت ناساز ہونے پر آصف زرداری کو آج کی حاضری سے استثناء مل گیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور آصف زرداری شریک ملزم ہیں۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد۔ ابھی کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ۔
کہا گیا ملزم کی سیکیورٹی کے لیے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے، لیکن جیل ٹرائل کا پوچھا گیا نہ ہی ملزم سے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہ کرنے پر برہم، سیکریٹری وزارت داخلہ کو طلب کر دیا۔ وزارت داخلہ اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کرائیں گے؟ الیکشن کمیشن کے ریمارکس۔ اسد عمر کا الیکشن کمیشن کے خلاف کسی قسم کا نامناسب رائے نہ دینے کا دعویٰ۔ فواد چودھری دوبارہ تحریری معافی نامہ دینے کو تیار۔ ایک ہی دن انتخابات سے متعلق درخواست واپس لینے پر خارج۔ کس نے 15 مئی کو انتخابات کرانے کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ الیکشن کا فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا استفسار، آرڈر آف دی کورٹ موجود ہی نہیں۔ وکیل فاروق ایچ نائک کا مکالمہ، یہ وہی کیس ہے نا جس میں بہت سے ججز نے اپنا آرڈر لکھا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس، صرف صاف شفاف انتخابات نہیں بلکہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملنی چاہیے جسے سیاسی لوگوں نے یقینی بنانا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہی نہیں، یوسف رضا گیلانی کا دعویٰ۔ آئندہ حکومت کس کی بنے گی فیصلہ عوام کریں گے، پی ٹی آئی سے متعلق فیصلہ عدالت میں ہوگا، سابق وزیر اعظم کا موقف۔ جیالے رہنما خورشید شاہ نے میاں نواز شریف کو انوکھا لاڈلا قرار دے دیا۔ نون لیگی قائد کی وجہ سے الیکشن کی تاریخ نہ دیے جانے کا بڑا دعویٰ۔ سابق وزیر اعظم کو کسی اور کے سہارے اقتدار میں نہ آنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ سزا معطلی کے فیصلے نگراں حکومتوں نے کرنے ہیں تو عدالتوں کو تالے لگاویں، حسن مرتضیٰ کا طنز۔ پی ٹی آئی کی چھتری سے پرندوں کی اڑان نہ رکی۔ عندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد کا بھی تحریک انصاف کو خدا حافظ۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 9 مئی واقعات کی مذمت، پارٹی اور فرد قومی کاز سے بڑے نہیں، ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا۔ مسائل کے حل کے لیے معاشی استحکام ناگزیر قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی صدر پرویز الہی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، سی ٹی ڈی کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز۔ 21 نومبر کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو چالان کی نقول فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان کا غوری ویپن سسٹم کا تجربہ۔ تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے آپریشنل اور تکنیکی تیاریوں کو جانچنا تھا۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، سینئر افسروں، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، نگراں وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی کامیابی تجربے پر مبارکباد۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ الیکٹرانک ویزا فری ویریفیکیشن سسٹم بھی نصب۔ سسٹم سے جعلی ویزوں کی روک تھام اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر قابو پایا جا سکے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے 2000 افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے برطانیہ منتقلی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ افغان پناہ گزینوں کی برطانیہ روانگی 26 اکتوبر سے اسلام آباد سے شروع ہوگی۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں 65 پاکستانی تفتان سرحد پر گرفتار۔ ایرانی سیکورٹی فورسز نے تمام افراد کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کلین اپ کی منظوری دے دی۔ گھوٹکی میں مقبول باقر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، پولیس ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ چیک باؤنس ہونے پر ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ 18 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد رقم کے 3 ڈس آنر چیک جمع کرانے کا الزام۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کا سیل اینڈ ایڈورٹائزمنٹ NOC منسوخ اور زمین کی خرید و فروخت سے روک دیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہ ہوئے۔ شہریوں کی شکایتوں پر مقامی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر جرمانے آئے، مسافروں کو اضافی کرایہ بھی واپس کرایا گیا۔ سندھ حکومت نے کراچی میں الیکٹرک بس سروس کے 2 روٹس بند کر دیے۔ چارجنگ ٹرمینل کی کمی کی وجہ سے EV1 اور EV3 کے روٹس غیر معینہ مدت کے لیے معطل۔ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو 149 رن سے شکست دے دی۔ بنگال ٹائیگرز 383 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب میں 233 رنز پر ہمت ہار گئے۔ جنوبی افریقہ کے بلے باز 174 رنز بنانے پر کوئنٹن ڈی کاک میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔